بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 10th کلاس اردو کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس کے مطابق حمد و نعت الحمدللہ چینل پر آلریڈی اپلوڈ ہے۔ اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے مصنف ہیں اور اس کی مکمل ریڈنگ میں آپ کے ساتھ کروانے کے بعد اہم نکات جو خلاصے کے ہمیشہ کی طرح جس طرح میں نے باقی کلاسز کے بھی خلاصہ تیار کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، آپ ایک دفعہ بس یہ چیپٹر کو ایک دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ کو خلاصہ یاد کرنے کے لیے رٹے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پہلے یہ ویڈیو میں ریڈنگ مکمل سن لیجئے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے، آپ کے دماغ میں پورا ایک خاکہ بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اہم نکات کی طرف چلیں گے۔ اب یہاں پر بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ مولانا شبلی نعمانی نے جو ہے نا وہ آپ کی سیرت کے اوپر مکمل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جزوی کا مطلب ہوتا ہے کچھ پہلو، کچھ حصے اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں، ان صاحبوں یعنی شخصیات کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت میں سالہ سال اور مدت ہائے دراز بسر کی، جنہوں نے آپ اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ ساتھ زندگی بسر کی، آپ کے ساتھ شب و روز گزارے، تو ان کے اخلاق اور عادات کے دفتر کے ایک ایک حروف سے واقف تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کے جو اخلاق و عادات کے جو بھی دفتر یعنی جو بھی کتابیں یا جو بھی لکھا گیا، وہ ان شخصوں کے بعد وہ شخصیات جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی آپ کی جو زوجہ تھیں، رفیقہ حیات کہتے ہیں بیوی کو، رفیقہ حیات کہتے ہیں بیوی کو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ کو ان الفاظ سے تسلی دیتی تھی۔ یعنی انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا الفاظ کہے، یعنی اللہ کے نبی کا اخلاق ظاہر سی بات ہے صرف اسلام سے پہلے تو نہیں تھا، اسلام کے بعد تو نہیں تھا، اسلام سے پہلے بھی تھا۔ تو جب اللہ کے نبی ڈرے اور سہمے ہوئے آئے، یعنی کہ آپ ایک طرف حیران رہ گئے نا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم جب آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے تسلی دی تھی، کیا کہا تھا؟ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہو گیا، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی دوسری زوجہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ، جو اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ زندگی گزاری، تو اللہ کے نبی ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ حضور کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ درگزر سے کام لیتے، معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تھا نا، تو آپ آسان والا کام کرتے تھے، اس کام کو کرتے جس میں آسانی ہو۔ آپ کبھی اپنے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیتے، لیکن جو حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا آپ ان سے انتقام لیتے تھے۔ یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری فرماتے، یعنی کیونکہ بدکار آگے تو اللہ کے نبی نے جو اس کے اوپر حد لگانی تھی، یعنی جو بدکار ہے اس کے اوپر جو کوڑے لگائے جائیں یا جو چوری کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے، تو اللہ کے نبی اس میں جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں رکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی، آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، کسی عورت، خادم، جانور کو اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو تو پھر اللہ کے نبی، جیسے کہ وہ ایک شخص آیا تھا حضرت اسامہ نے جب قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کی سفارش کی، تو اللہ کے نبی بڑے غصے ہوئے تھے۔ آپ جب کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہ ہی خندہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے مسکراتے ہوئے، بڑے خوشی کے ساتھ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر کر فرماتے، کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، یعنی اللہ کے نبی ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ ہیں، یعنی کہ یہ کم عمر تھے، کم از کم 23 برس اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ جب اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کا کردار کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے خندہ جبیں، یعنی پیشانی جو تھی نا بڑی نرم خو تھی آپ کی، بڑے عاجزی والے، بڑے اور سخت دل اور سخت مزاج نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، عیب جو نہ تھے، عیب جو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خامیاں نہ نکالتے تھے، کسی کی برائیاں نہیں نکالتے تھے، کبھی کسی کو مایوس نہ کرتے۔ اچھا، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی اس سے اغماز فرماتے، اغماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا پس پشت کر دیتے۔
کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے نہ منظوری ظاہر فرماتے، یعنی صراحتاً انکار اور تردید نہ کرتے بلکہ خاموش رہتے تھے۔ مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے، یعنی کہ کسی نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی، اللہ کے نبی کو ناگوار گزری ہے تو اللہ کے نبی فوراً نہیں کہتے تھے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، خاموش ہو جاتے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہ آئی ہے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے: کسی کو برا نہ کہتے، کسی کی عیب گیری نہ کرتے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹون نہیں لگاتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کچھ چیزیں اپنے لیے اور کچھ چیزیں دوسروں کے حوالے سے، اگر کوئی آپ سے بات کرتا تو یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کلام کرتے تو ہم اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوتے جس طرح گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایکسٹرا موومنٹ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو پھر آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا اللہ کے نبی چپ چاپ سنا کرتے تھے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکراتے تھے، جن لوگوں پر تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے، جن پر لوگ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہ کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور انعام کا شکریہ ادا کرتا تو آپ قبول کر لیتے تھے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے۔ نہایت فیاض، کھلے دل کے، راست گو، سچے، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے، یعنی کہ اچھے صحبت کے اندر بیٹھتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی صحبت کے اندر بھی بڑے عظیم الشان صحابہ تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتے تو مرعوب، ڈر جاتا، یعنی اللہ کے نبی کا رعب تھا ایک، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا، جان پہچان ہوتی، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگ جاتا۔ حضرت خندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی، یعنی کہ یہ اللہ کے نبی کی آغوش محبت میں پروان چڑھے ہیں، تو یہ اب اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں تو یہ بھی سن لیتے ہیں۔ آپ نہایت نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہ کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے، یعنی کھا لیتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی نے کسی کھانے کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی امر حق کی مخالفت کرنا تو کرتا، یعنی کہ کوئی بندہ اگر حق کی مخالفت کرتا، کوئی حق کے کام کی، تو آپ سخت غصے میں آئے تھے، اللہ کے نبی اس کی پوری حمایت کرتے کہ جو بھائی حق کا کام کرو۔ خود اپنے ذاتی معاملے پر کبھی آپ کو غصہ نہ آیا تھا، نہ کسی سے انتقام لیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ماخذ میں سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے، ادروائز اور کچھ نہیں آنے والا۔ اس کے بعد ہم شارٹ کویسچن چونکہ 10 نمبر کے تو یہ آنے ہی آنے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کے متن کے حوالے سے حضرت عائشہ نے، حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں جی؟ آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ باتیں تھیں۔ اس کا جواب بھی نشان لگائے تو یہاں سے لے کے جو ہے نا آپ نے یہاں تک کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت کے لوگوں میں مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے کن شخصیات نے اللہ کے نبی کی گواہی دی؟ ان کے 4 کے نام بتا دیں: حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت جو ہے نا وہ ہندہ بن ابی حالہ۔ رسالت معاذ جب گھر تشریف لاتے تو اللہ کے نبی کا کیا انداز ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بڑی خندہ پشانی سے پیش آتے اور مسکراتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آ گیا حضرت علی نے کیا کہا، ان میں سے کوئی 2-3 باتوں کا ذکر کر دیں۔ تو دیکھیں یہ پورا اتنا بڑا پیراگراف ہے، آپ کوئی بھی 2-3 باتوں کا ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ خاموش رہتے تھے، زیادہ بڑے نرم خو تھے، اللہ کے نبی بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ سخت مزاج نہ تھے، اور دوسروں سے بڑی خندہ پیشانی سے محبت سے پیش آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اداب و گفتگو کے بارے میں حضرت ہندہ نے کن الفاظوں میں بیان کیا؟ تو یہ 5ویں سوال کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے، آپ کسی چیز چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے تھے، یعنی کوئی 2-3 باتیں نا آپ کو یاد ہو جانی چاہیے اس کے اندر سے۔ اب آئیے اس پوائنٹ کی طرف۔ MCQs بھی میں 7 سوال کروا دیتا ہوں چونکہ MCQs بھی آنے ہیں۔ کوئی باقی تو آپ تحمل فرماتے، حضرت عید زوجت میں 25 سال، کوئی تو آپ قبول فرما لیتے، جو 2 باتوں سادہ آسان والی کو آپ اختیار کرتے، اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا۔ الحمدللہ دیکھیے اب یہ خلاصے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنے لگا کوٹن۔ دیکھیں ہم نے 5 پوائنٹ دیکھے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے حضرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف ہونا. جب ہم نے خلاصہ شروع کرنا ہے نا تو ہم نے کہنا کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے بارے میں وہ شخصیات جنہوں نے شب و روز آپ کے ساتھ زندگی گزاری، ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کس شخصیت کے مالک تھے. حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجیت میں تھی، 25 سال انہوں نے آپ کی اہلیہ کے ہوتے گزارے، تو وہ بھی اللہ کے نبی کے بارے میں یہی فرماتی تھی کہ جب وحی کے بعد واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی کو انہوں نے کیا بات کی، تو آپ نے یہ والا پیراگراف لکھ دینا ہے. پھر اس کے بعد آگے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کی زوجیت میں رہی، امہات المؤمنین تھی، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے بارے میں یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی کسی کو بوڑھا بلا نہ کہتے، کسی لڑائی میں پہل نہ کرتے، درگزر کر دیا کرتے تھے. جب دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا تو آسان کام کا اختیار کرتے، کبھی اپنا ذاتی انتقام نہ لیا. ہاں، جس بات پر اللہ کا حکم ہوتا اس بات کو جو ہے نا وہ نافذ کیا کرتے تھے. کبھی کسی لونڈی، غلام، کسی کو بھی جو ہے نا وہ آپ نے نہیں مارا، آپ کسی کو نام لے کے لعنت نہیں کیا کرتے تھے. پھر حضرت علی والا آ جائے گا تو آپ نے حضرت علی، یہ دیکھیں نا تیسرا پوائنٹ آ گیا. حضرت علی جو حضور، دیکھیں نا میں نے پوائنٹ اس طرح بنایا ہوا کہ آپ کے دماغ میں نا ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی. تربیت یافتہ تھے، ان کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف. اللہ کے نبی انتہائی نرم خو، خندہ پیشانے سے پیش آتے، کبھی برا کلمہ نہ کہتے، عیب جوئیاں نہ کرتے تھے. 3 چیزوں کو آپ نے اپنے لیے جو ہے نا وہ بالکل دور کر دیا تھا: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، جو بات اپنے مطلب کی نہ اس کے اندر نہ پڑنا، اور دوسروں کے حوالے سے بھی آپ عیب جوئی نہیں کرتے تھے، عیب گیری نہیں کرتے تھے. مطلب کہ اس طرح اللہ آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے نا علی کی باتیں ذرا ڈیٹیل میں بتا دینی ہیں. اس کے بعد اینڈ والا پوائنٹ ہے حضرت ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم کی آغوش پرورش میں، آغوش پروردہ یعنی آپ کی آغوش میں پرورش پائی تھی. وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین نہ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر کرتے. اگر کوئی بندہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا تو آپ جو ہے نا اس کا شکریہ قبول کر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کبھی اپنی ذات کے حوالے سے غصہ نہ کیا کرتے تھے. تو دیکھیں، ایک تو ہم نے ریڈنگ بھی مکمل کر لی، ہم نے ایکسرسائز کو بھی دیکھ لیا، ہم نے سوالات جوابات کو بھی دیکھ لیا، اور ہم نے اس خلاصے کے پوائنٹس کو بھی دیکھ لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان 5 پوائنٹس کو اسی طرح ہی پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو الیبوریٹ کر دینا. دیکھیں، جتنا آپ کنٹینٹ کو کنسیپچول وائز لے کر چلیں گے تو اردو بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے دوسرے جو چیپٹرز ہیں وہ بھی، اس کے بعد نظمیں بھی، اس کے بعد باقی سبجیکٹ بھی، انگلش بھی، اسلامک اسٹڈیز، ترجمہ القرآن، پاک اسٹڈیز ہو گیا، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، انشاءاللہ سارے سبجیکٹ جو ہے نا 1 to 1 کر کے چینل پر اپلوڈ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے سارا کنٹینٹ جو ہے نا وہاں پر یہاں پر اویلیبل ہوگا.